تمام سامعین کی خدمت میں نعیم کا پرخلوص آداب۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سوشل میڈیا لائیو میں آپ سبھی کا خیر مقدم۔ پیش خدمت ہے اردو نیوز میگزین۔ اردو نیوز میگزین کے آغاز میں سنیے حالات حاضرہ پر مبنی جہانما۔ جہانما میں آج اہم موضوعات یہ ہیں: ہم یک طرفہ پابندیوں کو تسلیم نہیں کرتے، ہندوستان کے ساتھ دفاعی روابط میں استحکام کا سلسلہ جاری ہے، روس۔ ہندوستان کے بحر الکاہل کے ویژن میں ویتنام اہم شراکت دار، وزیر اعظم مودی۔ جو بائیڈن نے ہند نژاد امریکی بھرت رامامورتی کو اپنی اقتصادی ٹیم کا کلیدی ممبر منتخب کیا۔ رکن قومی اسمبلی علی وزیر کی گرفتاری پر پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن کا اظہار تشویش، اور کورونا وائرس کی نئی قسم پر تشویش۔ بھارت نے 31 دسمبر تک برطانیہ کی پروازوں پر پابندی عائد کی۔ روس نے پیر کو کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ اپنی دفاعی معاہدوں پر عمل درآمد سمیت S-400 میزائل سسٹم کی کھیپ کی فراہمی امریکی پابندیوں کی دھمکی کے باوجود بہتر پیش قدمی کر رہی ہے۔ روسی سفیر نکولائی کوڈشیف نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ روس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی عائد کردہ پابندیوں کے علاوہ کسی بھی طرح کی یک طرفہ پابندیوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، دونوں ملک ایک ہی پلیٹ فارم ساجھا کرتے ہیں۔ یقینی طور پر دونوں ملکوں کے تعلقات آنے والے چیلنجوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کوڈشیف سے جب امریکہ کے مخالفوں کے خلاف پابندیوں کے اطلاق کے ذریعے کارروائی کرنے کے قانون CAATSA کی دفعات کے تحت ترکی پر امریکی پابندیوں پر تبصرہ کرنے کو کہا گیا تو روسی نائب چیف نے کہا کہ امریکہ روس سے اسلحہ کی خریداری پر پابندی کے اختیار کو غیر قانونی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جہاں تک موجودہ سودوں کا تعلق ہے، دونوں اچھی پیش رفت کر رہے ہیں، جس میں S-400 کی فراہمی بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر Ka-226 ہیلی کاپٹروں اور AK-203 رائفلز کی تیاری کا کام شروع کرنے کے لیے متعلقہ فیصلوں میں تیزی لائی جاتی ہے تو جلد ہی ہمیں اچھی پیش رفت نظر آئے گی، جو خاص طور پر ہندوستانی مسلح افواج کی طرف سے گہری دلچسپی کا اظہار کرنے کی وجہ سے اہم ہے۔ اکتوبر 2018 بھارت نے روس کے ساتھ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے پابندیاں عائد کرنے کی انتباہ کے باوجود S-400 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کے 5 یونٹوں کی خریداری کے لیے $5 بلین کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ گزشتہ سال ہندوستان نے اس کے لیے روس کو تقریباً $800 ملین کی پہلی قسط ادا کی تھی۔ S-400 کو روس کے جدید ترین اور ترقی یافتہ زمین سے ہوا میں طویل فاصلے تک وار کرنے والے میزائل دفاعی نظام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اکتوبر 2016 میں ہندوستان اور روس نے ہندوستانی مسلح افواج کے لیے 200 کاموف 226 ہیلی کاپٹروں کی خریداری کے لیے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ HAL اور 2 روسی بڑی دفاعی کمپنیوں کے مابین ایک مشترکہ پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے ایک معاہدے کو بھی حتمی شکل دی تھی۔ افہام و تفہیم کے مطابق 60 کاموف 226 ہیلی کاپٹر بھارت کو اڑنے کی حالت میں فراہم، جبکہ 140 بھارت میں تیار کیے جائیں گے۔ روس نے معاہدے کے ایک حصے کے طور پر ہندوستان میں ٹیکنالوجی کی منتقلی کو یقینی بنانے پر اتفاق کیا تھا۔ روس مندوب نے کہا کہ ہندوستان اور روس کے تعلقات دونوں ملکوں کی ترقیاتی حکمت عملی کا لازمی جزو بن چکے ہیں۔ ابھی تک روس واحد غیر ملک ہے جو ہندوستانی جوہری توانائی کے شعبے میں اتنی گہرائی سے ملوث ہے۔ اس کا ایک کامیاب منصوبہ تامل ناڈو میں روس کا ڈیزائن کردہ کنڈاکولم ایٹمی بجلی گھر ہے۔ ویتنام کو ہندوستان کے بحر الکاہل کے ویژن میں ایک اہم شراکت دار قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون خطے میں امن اور استحکام کو برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ ویتنامی وزیر اعظم نوین جوان پھک کے ساتھ ایک ورچوئل اجلاس میں جناب مودی نے کہا کہ ہندوستان ویتنام کے ساتھ اپنے تعلقات کو طویل مدتی اور اسٹریٹجک تناظر سے دیکھتا ہے۔ جناب مودی نے اپنے ابتدائی ریمارکس میں کہا کہ ویتنام ہندوستان کی ایکٹ ایسٹ پالیسی کا ایک اہم ستون ہے۔ دونوں ممالک کے مابین جامع اسٹریٹجک شراکت داری کا دائرہ نمایاں طور پر وسیع ہوا ہے۔ جناب مودی نے مزید کہا کہ ہند بحر الکاہل کے خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی دونوں ملکوں کا مشترکہ مقصد ہے۔ ہند ویتنام تعاون خطے میں امن اور استحکام کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کورونا وائرس وبائی بیماری سے پوری تندہی سے نمٹنے کے لیے ویتنام کی کاوشوں کی تعریف بھی کی۔
ہندوستان اور ویتنام نے اپنے تعلقات کو 2016 میں ایک جامع اسٹریٹجک شراکت داری میں اپ گریڈ کیا تھا اور تیزی سے فروغ پاتے ہوئے دو طرفہ تعلقات میں دفاعی تعاون سب سے اہم عنصر رہا ہے۔ دونوں ممالک ہند بحر الکاہل میں پوری دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ اس خطے میں مزید تعاون کے امکانات کو تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ پچھلے سال بینکاک میں منعقدہ ایسٹ ایشیا سربراہ کانفرنس میں جناب مودی نے سمندری ڈومین کے تحفظ اور استحکام کے لیے ہند بحر الکاہل کا اقدام IPOI قائم کرنے اور ایک محفوظ اور پائیدار سمندری ڈومین بنانے کے لیے بامانہ کوششیں کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے پیر کو بھرت رامامورتی کو ملکی اور عالمی اقتصادی پالیسی کے بارے میں صدر کو مشورہ دینے والی وائٹ ہاؤس کی قومی اقتصادی کونسل کا نائب ڈائریکٹر منتخب کر کے ایک اور ہند نژاد امریکی کو اپنی انتظامیہ کی اعلیٰ رینک میں شامل کیا ہے۔ بائیڈن نے اقتصادی پالیسی کے لیے جوئل گیمبل کو صدر کے معاون خصوصی اور ڈیوڈ کامین کو قومی اقتصادی کونسل کا دوسرا ڈپٹی ڈائریکٹر بھی منتخب کیا ہے۔ بائیڈن نے تقرریوں کو اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ان افراد کا عمیق تجربہ اور قابلیت قوم کو درپیش غیر متوقع معاشی چیلنجوں سے ابھرنے میں ان کی انتظامیہ کی رہنمائی کے لیے ضروری مشورے فراہم کریں گے۔ رامامورتی اس وقت تھنک ٹینک روزویلٹ انسٹیٹیوٹ میں کارپوریٹ پاور پروگرام کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ اس سے قبل وہ کانگریس کے کمیشن میں خدمات انجام دے چکے ہیں جو کورونا وائرس راحت ریلیف اور معاشی تحفظ کیئرز ایکٹ کے نفاذ کا ذمہ دار ہے۔ رامامورتی نے 7 سال تک سینٹر ایلزبتھ وان کے معاون کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی ہیں۔ رامامورتی کے والدین تامل ناڈو سے امریکہ گئے تھے۔ پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن نے پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما اور جنوبی وزیرستان سے رکن قومی اسمبلی علی وزیر کی سندھ پولیس کے ذریعے گرفتاری پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انسانی حقوق کے کمیشن نے کہا ہے کہ رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو ریاست مخالف ہونے کے الزامات پر مسلسل نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، اگرچہ بطور شہری اظہار رائے علی وزیر کا آئینی حق ہے۔ انہیں جس طرح سے گرفتار کیا گیا وہ HRCP کے لیے باعث تشویش ہے۔ کمیشن نے مطالبہ کیا ہے کہ علی وزیر کو غیر مشروط پر رہا کیا جائے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں HRCP کے جنرل سیکریٹری حارث خلیق نے کہا کہ علی وزیر محض سیاسی کارکن ہی نہیں بلکہ ایک منتخب پارلیمنٹرین بھی ہیں۔ علی وزیر کے خیالات سے اتفاق یا اختلاف ضرور کیا جا سکتا ہے، مگر حکومت کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ سیاسی مخالفین کو کسی مختلف مقدمات میں الجھا کر ان کی آوازوں کو دبانا حکومت کے لیے اچھا ہے اور نہ ہی یہ ریاست کی بقا اور معاشرے کے لیے سود مند۔ دوسری جانب پشتون تحفظ موومنٹ کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں علی وزیر کے گھر کے 18 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں ان کے والد، بھائی اور بھتیجے بھی شامل ہیں، جبکہ ریاستی اداروں نے ان 18 افراد میں سے کسی ایک کے بھی قاتل کو گرفتار نہیں کیا۔ وائس آف امریکہ سے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ علی وزیر کو اپنے گھر کے افراد اور ان جیسے بہت سے افراد کے قتل پر غم و غصے کے اظہار پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس سے ریاستی ترجیحات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جہاں قانون اور انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ برطانیہ میں ممکنہ تیزی سے پھیلنے والی کورونا وائرس کی نئی قسم سامنے آنے کے باعث تشویش میں اضافے کے ساتھ بھارت نے پیر کو اعلان کیا کہ وہ اس سال کے آخر تک برطانیہ سے آنے اور جانے والی پروازیں معطل کر رہا ہے۔ یہ معطلی بدھ 22 دسمبر کو یعنی منگل کی رات 11:59 کے بعد نافذ العمل ہوگی اور یہ 31 دسمبر کی رات 11:59 تک برقرار رہے گی۔ اس دوران ہندوستان اور برطانیہ کے درمیان کم از کم 60 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ہندوستانی ہوائی کمپنیوں نے پیر کو لندن آنے اور جانے کے لیے فلائٹوں کے شیڈول سے کئی گھنٹے قبل روانگی کو یقینی بنایا تاکہ وہ منگل کی رات 11:59 کی آخری تاریخ تک اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ وزارت شہری ہوابازی نے یہ فیصلہ وزارت صحت کی ایک سفارش کی بنیاد پر کیا، جس میں بتایا گیا ہے کہ برطانیہ میں نوول کرونا وائرس کی نئی قسم تیزی سے پھیل رہی ہے اور بڑھ رہی ہے۔ وزارت صحت کا مشورہ 2 اعلیٰ سطح کے ماہر گروپوں NITI کی سربراہی میں ویکسین ٹاسک فورس کی رپورٹ پر مبنی تھا۔ نیتی آیوگ نے پیر کو برطانیہ میں نئی قسم کے پھیلاؤ پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے میٹنگ کی اور فیصلہ کیا کہ کچھ ممالک میں کورونا وائرس کی نئی قسم کے پھیلاؤ سے پیدا ہونے والی صورتحال کے نتیجے میں تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی۔ ادھر سیکرٹری صحت راجیش بھوشن نے شہری ہوابازی کی وزارت میں اپنے ہم منصب کو ایک لیٹر تحریر کیا ہے کہ اطلاعات کے مطابق SARS-CoV-2 کے الگ الگ فائلوجینیٹک کلسٹر کا پتہ چلا ہے۔ یہ SARS-CoV-2
برطانیہ میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، اور اس میں خاص طور پر اسپائک پروٹین میں جینیاتی تبدیلیاں غیر معمولی طور پر بڑی تعداد میں ہوتی ہیں۔ اس صورتحال کے تحت وبا سے متعلق نگرانی میں اضافہ، اس سے مؤثر طریقے سے نپٹنے اور اس پر قابو پانے کے اور دیگر اقدامات کیے جانے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں 2.5 مہینوں سے تازہ کووڈ-19 معاملوں کی تعداد میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ اس تناظر میں ہوائی سفر کے مسافروں کے ذریعے SARS-CoV-2 قسم کا وائرس ہندوستان میں وبائی مرض کے انتظام کے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ احتیاطی تدابیر کے طور پر برطانیہ سے آنے والے تمام مسافروں کا ہوائی اڈوں پر پہنچنے پر لازمی طور پر RT-PCR ٹیسٹ کیا جانا چاہیے۔ پازیٹیو مریضوں کو ادارہ جاتی کوارنٹائن مراکز بھیجا جانا چاہیے، جبکہ جو لوگ منفی پائے جاتے ہیں انہیں 7 دن کے لیے گھر میں الگ تھلگ رہنے کا مشورہ دیا جانا چاہیے۔ محکمہ صحت نے کہا ہے کہ ہوائی اڈوں کے اور منتظر علاقوں میں یہ معلومات نمایاں طور پر آویزاں کی جانی چاہیے۔ برطانیہ کے سفری پابندی کرنے والے دیگر ممالک میں کینیڈا، جرمنی، نیدرلینڈ، اٹلی، بیلجیم، آسٹریلیا، سوئٹزرلینڈ، سویڈن، کویت، ایران، اسرائیل اور ہانگ کانگ شامل ہیں۔ اردو نیوز میگزین کے تحت ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ پر مبنی جہنما۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی یہ اردو سروس ہے۔ اور لیجیے اب سنیے آج کی بات۔ پاکستانی فوج کا منفی وجوہات سے سرخیوں میں رہنا کوئی نئی بات نہیں۔ سابق امریکی صدر اوباما کی کتاب میں ان کا ذکر ہو یا خود ان کے اپنے یعنی ISI کے سابق چیف اسد درانی کی کتاب، ہر جگہ یہ تاثر قائم ہوتا ہے اور مستحکم ہوتا نظر آتا ہے کہ پاکستان میں اصل طاقت کسی کے ہاتھوں میں ہے تو وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ ہے۔ پاکستان میں کچھ عرصے قبل تک یہ بات ڈھکے چھپے لفظوں میں کہی جاتی تھی، لیکن PDM نے اپنی ریلیوں میں جس طرح اس حقیقت کو بے نقاب کیا ہے، اس سے وہاں کا سیاسی منظرنامہ ہی تبدیل نہیں ہو رہا ہے، بلکہ لوگوں میں فوج اور ایجنسیوں سے سوال کرنے کی جرات بھی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ خواہ اس کے لیے علی وزیر جیسے اور بھی کئی لوگوں کو قید و بند کی صحبتیں ہی کیوں نہ برداشت کرنی پڑیں۔ بہت عرصہ نہیں گزرا جب پرویز مشرف نہایت فخر کے ساتھ فرماتے ہوئے پائے گئے تھے کہ غداروں کو ملک کے باہر بھی جینے نہیں دیا جائے گا۔ اب یہ غدار کون ہیں شاید یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتا ہے یا لکھتا ہے وہ غدار، جو بنیادی انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہے وہ غدار، یعنی جو بھی فوج کے بیانی سے مختلف یا متضاد رائے رکھتا ہو وہ واجب القتل ٹھہرا۔ اب خواہ پاکستان میں مقیم ہو وہ یا دنیا کے کسی اور کونے میں، ان آوازوں کا گلا گھونٹ دینا ہے جو حاکموں کو پسند نہیں۔ یہ کسی بھی جمہوری حکومت میں ممکن نہیں، لیکن آمریت اگر جمہوریت کے لباس میں تھوپی جا رہی ہو تو سب کچھ ممکن ہے۔ عمران حکومت اس بات کو بڑے فخر کے ساتھ کہتی ہے کہ وہ اور فوج ایک پیج پر ہیں۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ سلیکٹر سے وفاداری میں کوئی کسر نہیں۔ عوام چاہے روز اپنی جان کی خیر مناتے، جاگتے اور سوتے ہوں، لیکن فوج یا ایجنسیوں کی طرف سے کسی نے بھول سے بھی انگلی اٹھائی تو اس کا حشر وہی ہوگا جو کریمہ بلوچ کا ہوا۔ کینیڈا میں ان کی لاش جس حالت میں ملی ہے اس سے تجزیہ کاروں اور پشتون قوم پرستوں کے اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ اس میں ISI ملوث ہے۔ اس سے قبل بھی پاکستانی صحافیوں اور حکومت اور فوج پر نکتہ چینی کرنے والوں کو بیرون پاکستان تشدد اور قتل کی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور کئی لوگ اپنی جانیں بھی گنوا چکے ہیں۔ سویڈن میں جلاوطن پاکستانی صحافی کا قتل بھی کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں۔ اسی طرح نیدرلینڈ میں بھی ایک ایکٹیوسٹ کو زدوکوب کیا گیا۔ بیرون ملک جا بسنے والے کئی پاکستانی صحافی اور ایکٹیوسٹ بار بار انہیں ملنے والی دھمکیوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں ایک اہم نام سرکردہ صحافی طٰہٰ صدیقی کا ہے۔ ماہرین ایسے تمام واقعات کے درمیان ایک سے زیادہ مماثلتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس میں سازش کا شبہ ظاہر کر رہے ہیں اور کینیڈا کی حکومت سے اس کی غیر جانبدارانہ تفتیش کے لیے آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں تاکہ مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جا سکے۔ دراصل کریمہ بلوچ کوئی معمولی شخصیت نہیں جن کے قتل پر بلوچ نیشنل موومنٹ نے 40 دنوں کے سوگ کا اعلان کیا ہے۔ وہ خود کئی بار مختلف مواقع پر اس اندیشے کا اظہار کر چکی تھیں کہ وہ پاکستانی ایجنسیوں کے رڈار پر ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی پہلی صدر تھیں۔ انہیں BBC نے سن 2016 میں دنیا کی 100 سرکردہ خواتین میں شمار کیا تھا۔ بلوچ عوام کے حقوق کے لیے مسلسل جدوجہد نے انہیں ایک جرأت مند سیاستداں اور ایکٹیوسٹ کے طور پر ہر دل عزیز اور مقبول بنا دیا تھا، اور امکان غالب ہے کہ ان کی یہی خوبی ان کے قتل کا سبب بنی۔ بہرحال
اگر بلوچ قوم پرستوں کے اندیشے درست ہیں تو پاکستانی ایجنسیوں کے ایسے منصوبے نہ جانے اور کہاں کہاں اپنے مخالفین کو ٹھکانے لگانے کے لیے استعمال میں لائے جائیں۔ اس لیے مغربی ممالک کی حکومتوں کو خبردار رہنا ہوگا۔ کسی بھی ملک کی سرزمین پر کسی غیر ملکی ایجنسی کو اتنی طاقت حاصل ہو جانا خود اس ملک کے لیے اپنی ساکھ کے لیے بھی نیک فال نہیں۔ اس قسم کی واردات پاکستان کی سرزمین پر دیکھنے میں آتی رہی ہے اور حکمراں طبقہ اور ایجنسیاں اپنے پڑوس میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کو اپنے لیے فخر کی بات بھی سمجھتی رہی ہیں، لیکن کسی مغربی ملک میں اپنے ہدف کو نشانزد کرنا اور قتل کر دینا کوئی عام واقعہ نہیں۔ اگر سویڈن میں ساجد حسین اور کینیڈا میں کریمہ بلوچ کا قتل ایجنسیوں کی حرکت ہے تو دنیا کو وہی پیغام دینا چاہتی ہے کہ وہ اپنی تخریبی سرگرمیوں کا کسی کو کہیں بھی شکار بنا سکتی ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری کو بھی ان کے خلاف ایک واضح حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔ اردو نیوز میگزین میں ابھی آپ سن رہے تھے آج کی بات۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی یہ اردو سروس ہے۔ اردو نیوز میگزین میں آئیے اب سنتے ہیں خبر نامہ۔ رضی احمد سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی 100 سالہ تقریبات سے خطاب کیا۔ انہوں نے سبھی سے اپیل کی کہ وہ آتم نربھر بھارت کے ذریعے نئے بھارت کی تعمیر کے لیے متحد ہو کر آگے آئیں۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے زراعت اور خوراک کو ڈبہ بند کرنے کی صنعت کے ماہرین کے ساتھ بجٹ سے پہلے کا صلاح مشورہ کیا۔ ملک میں کووڈ-19 سے صحتیابی کی شرح بہتر ہو کر 95.65% ہو گئی ہے۔ جموں کشمیر میں پاکستانی فوجیوں نے جنگ بندی کی پھر خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے پونچھ ضلع میں بھارت کی اگلی چوکیوں اور سویلین علاقوں کو نشانہ بناتے ہوئے بلا اشتعال اور اندھدھند فائرنگ کی۔ بلوچستان کی ایک معروف سرگرم کارکن کریمہ بلوچ ٹورنٹو میں مردہ پائی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک ایسے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے جہاں ہر شہری کو بلا تفریق ملک میں ہونے والی ترقی کے فائدے حاصل ہوں گے۔ آج صبح ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی 100 سالہ تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے سب سے اپیل کی کہ وہ آتم نربھر بھارت کے ذریعے ایک نئے بھارت کی تعمیر کے لیے متحد ہو کر آگے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس کا اصول کار فرما ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ AMU کیمپس ایک منی بھارت کی طرح ہے اور گوناگونیت نہ صرف اس یونیورسٹی کی بلکہ پورے ملک کی طاقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہمیں ایک ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کیمپس میں ایک بھارت شریشٹھ بھارت کا جذبہ دن بدن مضبوط ہو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نئی تعلیمی پالیسی ملک کو آگے لے جائے گی اور اسے 21ویں صدی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی سرکار نے تعلیمی اداروں میں سیٹوں کی تعداد بڑھا دی ہے۔ 2014 سے پہلے ملک میں صرف 16 IITs تھے، لیکن اب ان کی تعداد بڑھ کر 23 ہو گئی ہے۔ پہلے محض 9 ٹرپل IITs تھے، لیکن اب ان کی تعداد 25 ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2014 سے پہلے 13 IIMs تھے، لیکن اب ان کی تعداد 20 ہے۔ ایمز کی تعداد بھی 7 سے بڑھ کر 22 ہو گئی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ مسلم لڑکیوں میں اسکول چھوڑنے کی شرح 70% سے زیادہ تھی اور یہ صورتحال 70 سال تک برقرار رہی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے سوچھ بھارت مشن کا آغاز کیا، گاؤں میں اور اسکول جانے والی لڑکیوں کے لیے بیت الخلا بنوائے۔ اب اسکول چھوڑنے کی شرح کم ہو کر تقریباً 30% ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ AMU سے وابستہ تعلیم کی تاریخ بھارت کی گراں قدر وراثت ہے اور AMU نے بہت سے ملکوں کے ساتھ بھارت کے تعلقات مستحکم کرنے کا کام کیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ AMU نے کورونا وائرس کے اس بحران کے دوران جس طرح معاشرے کی مدد کی ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ہزاروں لوگوں کی مفت جانچ، آئسولیشن وارڈ اور پلازما بینکوں کا قیام اور PM کیئر فنڈ میں ایک بڑی رقم دینے سے معاشرے کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنے میں AMU کی سنجیدگی اور خلوص کا اظہار ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی 100 سالہ تقریبات کے حصے کے طور پر ڈاک ٹکٹیں بھی جاری کیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ بھارت کلیدی ساجھیداری کو بڑھانے اور ایک عالمی قوت کے طور پر بھارت کے ابھرنے میں قیادت کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کو اہم لیجن آف میرٹ ایوارڈ پیش کیا ہے۔ امریکہ میں بھارت کے سفیر ترنجیت سنگھ سندھو نے وائٹ ہاؤس میں وزیر اعظم کے لیے امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ او برائن سے یہ ایوارڈ قبول کیا۔
وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے آج نئی دلی میں آئندہ مرکزی بجٹ 2021-22 کے سلسلے میں زراعت اور زرعی پروسیسنگ صنعت کے شعبے کے سرکردہ ماہرین کے ساتھ بجٹ سے پہلے کا صلاح مشورہ کیا۔ میٹنگ میں خزانے کے سیکریٹری ڈاکٹر اے بی پانڈے، اقتصادی امور کے محکمے کے سیکریٹری ترون بجاج اور اعلیٰ اقتصادی مشیر کے وی سبرامنین کے علاوہ دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔ بجٹ کے لیے اس سے پہلے وزیر خزانہ نے مرکزی بنیادی ڈھانچے، توانائی اور آب و ہوا میں تبدیلی کے ماہرین اور مالی اور کیپٹل مارکیٹس کے سربراہوں، اعلیٰ صنعت کاروں، صنعت و کامرس کے انجمنوں، تجارتی اداروں اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی میٹنگ کی تھی۔ ملک میں کووڈ-19 سے صحتیابی کی شرح مزید بہتر ہو کر 95.65% ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 30,000 سے زیادہ کووڈ کے مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ شفا یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 96,36,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس وقت متاثرہ معاملوں کے مقابلے زیر علاج مریضوں کی تعداد صرف 2.90% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 19,556 نئے معاملے سامنے آئے ہیں، جس سے ملک میں کووڈ سے متاثرہ ہونے والے مریضوں کی تعداد 1,75,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ بھارت میں شرح اموات 1.45% ہے، جو عالمی سطح پر سب سے کم ہے۔ طبی تحقیق کی بھارتی کونسل کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 10,72,000 سے زیادہ نمونوں کی جانچ کی گئی۔ اس طرح اب تک 16,31,00,000 نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ بھارت میں تیار کی جانے والی کووڈ-19 کوویکسین کی تیسرے مرحلے کی آزمائش کامیابی کے ساتھ نصف سے زیادہ مکمل ہو چکی ہے۔ بھارت بایوٹیک اور ICMR کی جانب سے تیار کی جانے والی ویکسین آزمائش کے آخری مرحلے میں 13,000 سے زیادہ لوگوں کو دی گئی ہے۔ انسانوں پر آزمائش کے تیسرے مرحلے میں کوویکسین پورے ملک میں تقریباً 26,000 لوگوں کو دی جائے گی۔ پہلے 2 مرحلوں میں ویکسین کو تقریباً 1,000 لوگوں پر آزمایا گیا تھا۔ کوویکسین ان 3 ویکسین میں سے ایک ہے جنہیں دواؤں کو منضبط کرنے والے مرکزی ادارے کی جانب سے ایمرجنسی استعمال کے لیے منظوری ملنے کا انتظار ہے۔ بھارت نے برطانیہ سے آنے والی تمام پروازیں اس مہینے کی 31 تاریخ تک معطل کر دی ہیں۔ برطانیہ میں بہت زیادہ انفیکشن والے کورونا وائرس پر بڑھتی ہوئی عالمی تشویش کے تناظر میں ایسا کیا گیا ہے۔ شہری ہوابازی کی وزارت نے کہا ہے کہ آج آدھی رات سے اس پر عمل کیا جائے گا۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ احتیاطی قدم کے طور پر ان سبھی راہداری پروازوں میں برطانیہ سے آنے والے مسافروں کا متعلقہ ہوائی اڈوں پر RT-PCR ٹیسٹ لازمی طور پر کیا جائے گا، جو 22 دسمبر کی آدھی رات سے پہلے روانہ ہوئی ہوں یا جو بھارت پہنچ رہی ہوں۔ امریکی پارلیمنٹ نے کورونا وائرس عالمی وبا سے متعلق امداد کے $900 ارب کے ایک پیکج کو منظوری دی ہے۔ سینیٹروں نے کل دیر گئے بل کو منظوری دی، جبکہ ایوان نمائندگان اس سے چند گھنٹے پہلے اسے منظور کر چکا تھا۔ امداد میں بہت سے امریکیوں کے لیے براہ راست رقم کی ادائیگی اور کاروبار کے لیے مدد اور بے روزگاری سے متعلق پروگرام شامل ہیں۔ توقع ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جلد ہی اس پیکج پر دستخط کر دیں گے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں 280 DDC حلقوں کے لیے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ جموں ڈویژن میں 159 حلقوں میں سے BJP 51 سیٹوں پر، نیشنل کانفرنس 35 پر، PDP 26 پر، کانگریس 16 پر، JKAP 10 پر اور دوسرے 21 پر آگے چل رہے ہیں۔ BJP نے سری نگر میں بالاہاما سیٹ جیت لی ہے۔ ایک سرگرم کارکن کریمہ بلوچ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں مردہ پائی گئی ہیں۔ وہ بلوچستان میں پاکستانی فوج اور حکومت کے ظلم و ستم کے بارے میں آواز اٹھاتی رہی ہیں۔ ٹورنٹو پولیس نے کریمہ بلوچ کا پتہ لگانے میں لوگوں سے مدد کرنے کی درخواست کی تھی، جو اتوار کو لاپتہ ہو گئی تھیں۔ اب ان کے کنبے نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ کریمہ کی لاش ملی ہے۔ بلوچستان کی ایک معروف شخصیت کریمہ بلوچ کے بارے میں باور کیا جاتا ہے کہ وہ وہاں خواتین کی تحریک کی علمبردار تھیں۔ انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں بھی بلوچستان کا معاملہ اٹھایا تھا۔ انہیں 2016 میں دنیا کی 100 سب سے زیادہ حوصلہ بخش اور با اثر خواتین کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔
मई 2019 में एक इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो बलूचिस्तान के वसाइल ले जा रहा है और वहाँ के लोगों को ख़त्म कर रहा है। बलूचिस्तान जोग्राफियाई एतबार से अहमियत का हामिल सूबा है जो कुदरती वसाइल से मालामाल है। और आखिर में इस बुलेटिन की ख़ास खबरें एक बार फिर सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 7 साला तक़रीबात से ख़िताब किया। उन्होंने सभी से अपील की कि वो आत्मनिर्भर भारत के ज़रिए नए भारत की तामीर के लिए मुत्तहिद होकर आगे आएँ। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने ज़राअत और ख़ुराक को डब्बा बंद करने की सनत के माहिरीन के साथ बजट से पहले का सलाह मशवरा किया। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 95.65% हो गई है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फ़ौजियों ने जंगबंदी की फिर खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने पुंछ ज़िले में भारत की अगली चौकियों और सिविलियन इलाकों को निशाना बनाते हुए बिला इश्तियाल और अंधाधुंध फायरिंग की। और बलूचिस्तान की एक मारूफ सरगर्म कारकुन करीमा बलोच टोरंटो में मुर्दा पाई गई हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। इस खबरनामे के साथ ही आज का उर्दू न्यूज़ मैगजीन का ये शुमारा अब इख्तिताम पजीर होता है। आइंदा प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर, जय हिंद।